اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد طلباء خدمت اقدس میں جہاد کے حوالے سے مسلسل گفتگو جاری ہے اور شرائط ذمہ کو بیان کرنے کے بعد ہم نے اب اس مرحلے کو پیش کیا کہ آخر جزیہ دینے کی شکل کیا ہوگی۔ تو جزیہ کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ جزیے کو معین کرنا امام کی ذمہ داری ہے، امام کا حق ہے۔ وہ امام جس اعتبار سے مال میں، زمین میں یا دونوں کے اندر جس اعتبار جزیہ معین کرنا چاہیں اس کی مقدار شریعت نے مکمل طور پہ امام کی مرضی اور ثوابدید کے اوپر ترک کر دیا ہے کہ امام جتنا بھی جزیہ معین فرمائیں گے وہ جزیہ دینا کافر ذمے کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر گفتگو ایک جگہ پہ ٹھہری تھی کہ جب اس سے جزیہ لیا جائے گا تو جزیہ کیسے لیا جائے گا، اور لفظ آیا صاغرون، قرآن کا لفظ ہے، صاغرن کا لفظ یہاں پر مصنف نے استعمال کیا ہے، وَيُؤْخَذْ مِنْهُ صَاغِرًا، کہ اس سے اس طرح کا صاغر کا، صاغر کے لغوی معنی کیا ہے یہ خدمت میں عرض کیے تھے، اور یہاں پر آنے کے بعد میں ہم نے اپنی خدمت اقدس میں ایک جگہ پہ گفتگو کو چھوڑ دیا تھا، آج گفتگو وہاں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، چونکہ گفتگو کسی نہ کسی اعتبار سے لغوی تھی اس لیے ترک کیا گیا تھا، آج اس بات کو تھوڑا سا پیچھے سے آئیے اس گفتگو کو ہم پیش کرتے ہیں۔ جو ذہن میں بات نہ آئے وہ ہم سے آپ بغیر کسی دیری اور تاخیر کے ہم سے دریافت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز گفتگو بہت سہل ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میرا گفتگو تھوڑا سا پیچھے سے، وزاد فی التذکرہ ان یخرج الذمی یدہ من جیبہ ویحنی ظہرہ ویتطع رأسہ ویصب ما معہ فی کفۃ المیزان وَيَأْخُذُ الْمُسْتَوْفِي بِلَحْيَتِهِ وَيَضْرِبُهُ فِي لَحْظَمَتَيْهِ وَهُمَا مُجْتَمِعَ اللَّحْمِ بَيْنَ الْمَاضِ وَالْأُذُنِ۔ گفتگو چونکہ کچھ لغوی تھی اس لیے یہاں پہ روک دیا گیا تھا، ورنہ گفتگو وہ معنوی اعتبار سے مکمل تھی، ہمیں اس کو دو تین باتیں عرض کرنی تھی اس لیے خدمت میں روک دیا گیا تھا۔ بات چل رہی صاغرن کا مطلب کیا ہے، وہم صاغرون، قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے پہلا اشارہ کیا تھا کہ ایک ایسا صغار بتایا جس کی تقدیر میں کوئی ابہام موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، وہ صاغر بنا ہے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ نہیں، جس وقت اس کو دے رہے ہیں، اس سے لے رہے ہیں ہم جزیہ، تو اس وقت اس کی تقدیر معین نہ ہو، صاغر سے مراد یہ ہے، بلکہ جس کے اندر بھی امام کو صلاح نظر آتی ہے وہ اس سے لیا جائے، اس کے اعتبار سے صلاح یا امت کے اعتبار سے صلاح، کسی کے اعتبار سے جو بھی نظر آتا ہے اس کو اعتبار سے وہ بات کی جائے گی، تو عام بات دیکھا جائے گا۔ تیسرا قول یہ تھا اس منزل کے اوپر کہ اس کو اس بات کہنا کہ وہ ہمارے احکام قضا کی التزام کرے گا، ہم اس کے اوپر ملتزم رہے گا، اس کو تسلیم کرے گا، اس کو مانے گا، ٹھیک ہے نا۔ چوتھا قول یہاں پہ یہ تھا کہ جو اس سے لیا جائے گا تو ایسے کہ وہ دے گا تو وہ کھڑا ہوگا اور مسلمان جو ہوگا وہ بیٹھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک یہ چار قول سامنے آئے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں وزاد فی التذکرہ، مصنف علیہ الرحمٰن نے زیادہ کیا ہے اس بات میں، انہیں اضافہ کیا ہے، ان باتوں کا تو ذکر مصنف نے کیا ہی کیا ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ مصنف نے بلکہ نہیں، معاف کیجیے گا، وزاد مصنف کی جگہ نہیں، زاد العلامہ، علامہ حلی نے ذکر کیا ہے تذکرے کے اندر، اپنے کتاب تذکرے کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان یخرج الذمی یدہ من جیبہ، کہ ذمی جو ہے وہ اپنی جیب سے ہاتھ کو خارج کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ ان یخرج الذمی یدہ، اس کی جیب سے ہاتھ کو نکال لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب جیب جو ہے وہ قمیض کی جیب، کسی بھی چیز کے جمع اس کی جیوب ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آیا بھی ہے وَأَدْخِلْ، جناب موسیٰ کے حوالے سے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، تم اپنے جیب سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالو موسیٰ تو وہ ید بیضا بن جائے گا، اس کے ہاتھ سے روشنی نکل رہی ہے، اس روشنی نکل رہی ہے، بیضاء، بیض وقت اس طریقے سے ید بیضا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی جیب ہی، اپنی جیب سے جو قمیض کی جیب اس سے نکالے گا، وَيُحَنِّي ظَهْرَهُ، اور اپنی ظہر کو، اپنی کمر کو جھکا دے گا، وہ
ٹھیک ہے. وَيَتَطَأْتَ، یتطاطا ربائی ہے در حقیقت، یدحرج کے وزن کے اوپر یہ آتا ہے. یتطاطا سر جھکانے کے معنی میں آتا ہے، انسان کا سر جھکانا، انخفاض کرنا، خفض کر دینا، سر کو جھکانا. وَيَتَطَأْتَ رَأْسَهُ، اور جب وہ اس سے جزیہ لیا جائے گا تو اس طرح لیا جائے گا کہ اس کے سر کو جھکایا جائے گا. ٹھیک ہے نا، صرف کمر ہی جھکی نہیں ہوگی، سر بھی جھکا ہوگا. ٹھیک ہے نا. وَيَصُبُّ مَا مَعَهُ فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ، اور جو اس کی جیب سے مال نکلے گا ذمی کی، چاہے دینار ہو چاہے درہم ہو وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب میزان میں ڈال دیا جائے گا، کفت میزان میں ڈال دیا جائے گا. وَيَأْخُذُ الْمُسْتَوْفِي بِلَحْيَتِهِ، اور اب یہ ذرا اہم ترین الفاظ ہیں کہ جو مستوفی ہوگا، مستوفی سے مراد کیا ہوگا؟ وہ انسان کہ جس کو مامور کیا گیا ہے کہ تو اس سے لے، جزیہ لے اس کو. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کام کرے گا؟ وہ اس کی داڑھی کو پکڑے گا، داڑھی کو پکڑ کے لے گا. یعنی کوئی ایک محاورہ ہے جس محاورے کو استعمال کیا رہا ہے کہ جب وہ لے گا تو وہ داڑھی پکڑ کے لے گا، یعنی سختی کے ساتھ میں لے گا اس بات کو. وَيَضْرِبْهُ فِي لَحْظَمَتَيْهِ، لہزمہ، لہزمہ جو ہے لام کی کسرے کے ساتھ لہزمہ. ٹھیک ہے نا. یہ اس عظم کو کہتے ہیں، اس ہڈی کو کہتے ہیں کہ جو لحیہ کے اوپر ہوتی ہے یہاں پہ اور کان کے نیچے ہوتی ہے، یہ اتنے ہیں، یہاں سے اتنے، اس کو لہزمہ کہتے ہیں. ایک یہ ہوا، ایک ادھر سے ہوا، لہزمتان، تو یہ ہوا. وَيَضْرِبْهُ فِي لَحْظَمَتَيْهِ، اس کے دونوں لہزموں پر مارے گا، وہ ان کو سختی کرے گا. اب یہ کیا ہے لہزمہ؟ وَهُمَا، یہ دونوں مجتمع اللحم بین الماضع والاذن، اذن کے اور ماضع کے درمیان جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو لہزمہ کہتے ہیں. یعنی اس کے اوپر گویا سختی کرے گا، سختی کے ساتھ اسے لیا جائے گا، اس کے ساتھ نرمی بالکل نہیں ہوگی، اس کو باقاعدہ تحقیر کے ساتھ، تذلیل کے ساتھ اس سے وہ چیز کو لیا جائے گا، چونکہ وہ کافر ذمی ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے اس کو لیا جائے گا کفار کے منزل، چونکہ اب جنگ کا مرحلہ ہے نا، باب جہاد پڑھ رہے ہیں، باب قتال پڑھ رہے ہیں، تو باب قتال میں آپ ان سے کہیں کہ ان کو بہت نرمی کے ساتھ، تو ایسا کہیں کوئی سی قوم میں نہیں پایا جاتا. اور نہ ہی یہ عقل کے منافی ہے کہ اس کو جزیہ بھی لے رہے، اس طرح نہیں. باب قتال میں جیسے قتال کرو، اور اب وہ قتال کب کر رہے ہیں؟ وہ خود لڑنے کے لیے آئے، جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اب اس سے کہا وہ ہم جزیہ دے دیں گے آپ کو، تو تمہارے آنے کی جزا بھی تو یہ ہو کہ تم لڑنے، ہمیں مارنے کے لیے آئے، قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو کم سے کم اس میں صاغرین کی منزل بھی تو ہم صاغرون جو قرآن نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا. وَيُبْدَأْ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ إِلَى الْإِمَامِ، اب جو قتال کفار سے شروع ہوگا، کہاں سے اس کی ابتدا ہوگی؟ کہ ابتدا جو ہوگی وہ شخص سے ہوگی جو اقرب ہے، جو قریب ترین ہے، جو قریب ترین ہوگا. کس کے قریب ہوگا؟ الی الامام، امام کے. جو امام کے نزدیک تر ہے پہلے اس کو مارا جائے گا، پہلے اس سے قتال کیا جائے گا. او من نصبہ، یا وہ کہ اس کو امام نے نصب کیا ہے. فرض کی امام نے آپ کو کہا کہ آؤ جاؤ مولوی نظر صاحب آپ جائیے وہاں جا کے قتال کیجیے، آپ سے کہا گیا، آپ گئے جنگ کرتے. اب آپ کون ہیں؟ اب آپ امام نہیں ہیں، مگر آپ کو امام نے نصب کیا ہے، منصوب من الامام ہیں آپ کو امام نے نصب کیا ہے. تو جو آپ کے نزدیک کھڑا ہوگا، باقی اور لوگوں واجب پہلے ان سے قتال کریں، پہلے ان سے. نہ کیا ہوگا؟ فرض کیجیے اگر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کسی اور سے قتال کرنا تو آپ کو مار ڈالا. تو پہلے جو قریب ترین فیبدأ بقتال الاقرب الى الامام او من نسبہ، قتال کی ابتدا ہوگی اس شخص سے جو امام کے نزدیک تر ہوگا، یا جو وہ شخص نزدیک تر ہو کہ جو امام کا منصوب ہے. الا مع الخطر، مگر ہاں قتال اب اس منزل کے اوپر دو شرطیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اقرب سے قتال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. دو شرطیں. پہلی شرط کون سی؟ پہلی شرط جس کا ذکر ابھی آنے والا ہے کہ یہ کہ جب معلوم یہ ہو جائے کہ قریب سے کہیں زیادہ خطرہ دور والے سے ہے. قریب والے سے خطرہ کم ہے، دور والے سے خطرہ زیادہ. تو اب دور والے کو پہلے ماریں گے، قریب والے کو بعد میں ماریں گے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، جب امام مصالحت کر رہا ہو اقرب سے، صلح کر رہا ہے، امام مصالحت کر رہا ہے اقرب سے ترک قتال کے حوالے سے، یا یہ کہ اس کو اس بات کرے گا تم ٹھہرو ابھی تم سے بات کرتے ہیں، کہنا ہاں چلے ٹھیک کوئی بات نہیں. دونوں کے اندر تاخیر کے اوپر مصالحت ہو گئی ہے کہ ہم جنگ تو کریں گے، تم تھوڑا بعد میں کریں گے، پہلے دیکھ لیں. اب اس بندے کو جائز ہے کہ دوسرے والے کو جو دور ہے اس سے جہاد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں الا مع الخطر، مگر ہاں اگر خطرہ ہوگا تو اس صورت میں فی البعید،
بعید سے اگر خطرہ فیبدا بہ، لہذا پھر ابتدا ہوگی بے کی بعد بالبعید، بعید سے ابتدا ہو جائے گی. اگر خطرہ بعید والے سے ہے، دور والے سے ہے، تو خطرہ ابتدا اسی سے ہوگی. کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحارث ابن ابی ذرار، جیسے حضور سرور کائنات نے حارث ابن ابی ذرار کے ساتھ میں کام کیا تھا. لما بلغہ، جب نبی کو معلوم ہوا کہ انہ یجمع لہ، کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا ہے. وکان بینہ وبینہ عدو اقرب، ایک بینہ کی ضمیر پلٹے گی نبی کی طرف، ایک کی ضمیر پلٹے گی حارث ابن ابی ذرار کی طرف، اور نبی کے اور حارث درمیان میں ایک عدو ہے اقرب جو اس سے زیادہ قریب ہے. تو نبی نے کیا کیا؟ نبی نے پہلے دور والے کو پکڑا، اس کو بعد میں نے کہا. وَقَذَا فَعَلَ بِخَالِدِ ابن سفیان الحضلی، اور جیسے کہ خالد بن سفیان الحضلی نے کیا تھا. وَمَثَلُ، اس کے علاوہ لَوْ كَانَ الْقَرِيبُ مُحَادِنًا، اس صورت میں کہ جب قریب والا جو ہے اس منزل کے اوپر آ جائے کہ انسان کو محادن کی منزل، جب مصالحت کر رہا ہو، محادنن حادنہ، محادنتن کا مطلب ہے صالحہ، جو اس سے مصالحت ہو رہی ہو. لو کان القریب محادن، جو قریب والے سے، میں نے آپ کو بتا دو شرطیں ہو گئی، ایک تو خطرہ، دوسرا یہ محادن والا بتا گیا کہ جب قریب والے سے جو ہے وہ آپ کے مصالحت ہو جائے یا تاخیر کے اوپر مصالحت ہو جائے، فرض کیجئے تو سنو. ولا یجوز الفرار من الحرب، یاد رکھیے جنگ سے فرار کرنا جائز نہیں ہے. اذا کان العدو ضعفا، جب عدو جو ہے وہ ضعف کی منزل ہو، دگنے بھی ہوں. انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.